پچھلے 4 سال سے جو ہے آپ لوگ ون نہیں کر پا رہا کوئٹہ گلیڈیٹر، لیکن کیپیبلٹی شاید اتنی نہیں تھی جو ہماری دبئی میں تھی. دبئی میں تو ہم آرام سے فائنل میں جاتے تھے. محمد عامر کو اپنی ٹیم میں لے کے آئے ہیں، ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ عامر آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ٹیلنٹڈ جو میں نے فاسٹ بالر دیکھے وہ ہے پاکستان کا. تو آئی تھنک ہی ول بی لیڈر آف دا پیک اور ہی ول ڈو ویل فار کوئٹہ. عامر آپ لے کے آئے ہیں، نسیم جو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ میں چلے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک بیٹا دے دیا دوسرا لے لیا. السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ MYK اسپورٹس اینڈ دس از می ایمن نیازی. میرے ساتھ موجود ہیں کوئٹہ گلیڈیٹر کے اونر، جن سے ہم بات کریں گے. آج ان کی کولیبوریشن بھی ہوئی ہے GTA کے ساتھ. ان سے بات کریں گے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں PSL 9 کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. تھینک یو سو مچ آپ کو ہمیں ٹائم دینے کے لیے. موسٹ ویلکم. سر کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ PSL 9 کے لیے؟ ہاں ایکسائٹیڈ. آپ کو پتہ ہے کرکٹ کہیں بھی ہوتی ہے ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہی رہتے ہیں. 35 سال سے کھیل رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ لیول وہی ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے PSL 9 آ گئی تو بہت خوشی ہے. مجھے خوشی اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ایک واحد کھیل ہے جو اتنا فلرش کر رہا ہے. تو جب آتا ہے آئی تھنک پورا پاکستان ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے. کل جو ڈرافٹ سائن ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کتنا آپ پر امید ہے آنے والے جو میچز ہوں گے اس کے لیے؟ جی ٹیم جیسا بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ٹیم ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہے. ہم نے سارے بیسز کور کر لیے ہیں، سبق سیکھ لیے ہیں پچھلے سالوں سے. پلیئرز انجرڈ ہو جاتے تھے، بیک اپس نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس. تو اس دفعہ ہم نے بالنگ ڈپارٹمنٹ میں اور بیٹنگ میں دونوں میں جو ہیں ہمارے بیک اپس تیار ہیں. اللہ نہ کرے کوئی انجرڈ ہو جائے تو اس کے لیے ایک پلیئر اس کی جگہ لے سکتے. وہ کہتے ہیں نا when one gladiator falls the another one should take its place. تو وہ ہم نے اس دفعہ کیے. اور آج جو آپ کی کولیبوریشن ہوئی ہے GTA کے ساتھ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو بہت خوش ہوں. دیکھیں پاکستان میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آتی نہیں. اگر ہمارا کوئی لوکلی ہمارے ساتھ پارٹنر ہوتا نا تو وہ مزہ نہیں ہوتا. اب یہ دیکھیں یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پاکستان میں، اور یہ یہاں پاکستان میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں اور چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں. انرجی سیکٹر، آئل سیکٹر اور دوسرا ٹورزم. تو وہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے. آئی تھنک اگر کرکٹ اس کا ایک ذریعہ بنتا ہے تو آئی تھنک اٹ از بیٹر فار پاکستان. ہم لوگ آپ کو پتہ ہے $1 بلین کے لیے یہ کمپنیز جو ہیں یہ بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، اور اگر یہ کرکٹ میں انٹرسٹ لے رہی ہیں تو زبردست فار پاکستان اینڈ فار اس آلسو. پچھلے 4 سال سے جو ہے آپ لوگ ون نہیں کر پا رہا کوئٹہ گلیڈیٹر، لیکن ایک اسٹرانگ ٹیم تھی، ٹھیک ہے، لیکن انلکیلی نہیں ہم کوالیفائی کر پائے. اب آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو اوور کم کیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی بتایا، تھوڑا سا بتایا کہ کس طرح سے چینجز کیے آپ نے، کیا وہ سارا بیک گراؤنڈ ہمارے سے شیئر کریں. جی ایکچولی وہ یہی ہوتا تھا. ہمارا اسپن ڈپارٹمنٹ بہت اسٹرانگ تھا جب UAE میں کھیلتے تھے. یہاں کے انفارچونیٹلی فاسٹ بولنگ میں ہمارے پاس وہ شاید پراؤس نہیں تھی. ہمارے جو بولرز تھے ان میں وہ کیپیبلٹی شاید اتنی نہیں تھی جو ہماری دبئی میں تھی. دبئی میں تو ہم آرام سے فائنل میں جاتے تھے. بٹ یہاں آ کے ایک سبق یہ سیکھا ہم نے کہ ڈرافٹ میں جو لاٹری لگتی ہے نا اس میں جو پہلے اٹھا لیتا ہے نا پلیئرز اچھے، اس کی ٹیم مضبوط ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے راشد خان آئے لاہور قلندر، بہت میجر ڈفرینس آ گیا. اور انفارچونیٹلی ڈرافٹ میں ہمارے پاس بہت کم چوائسیز ہوتی ہیں، اسپیشلی پلیٹینم میں. تو اس دفعہ اللہ کا شکر ہے 1-2 پکس ایسی تھیں جس میں میں خود حیران تھا. عقیل حسین کو کسی نے نہیں لیا، وہ ہماری سمجھے لاٹری لگ گئی. عقیل حسین ہم نے اٹھا لیے نیچے سے آ کے. تو ماشاءاللہ اس دفعہ بہت امید ہے کہ ہم لوگ فائنل تو ایٹ لیسٹ یا کوالیفائی کر کے ہم اچھا ٹائم دیں دوسری ٹیموں کو. محمد عامر کو اپنی ٹیم میں لے کے آئے ہیں، ان سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عامر میرا ایک بہت پسندیدہ پلیئر ہے، ہمیشہ رہا ہے. وہ جب انسیڈنٹ ہوا اور سب نے عامر کو بہت کچھ کہا، لیکن میں نے کہا دیکھیں یہ بات یہ نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے وہ واحد وہ تھے 2-3 سلمان کے ساتھ جنہوں نے اپنا ٹائم سرو کیا. تو آپ واپس انٹیگریٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں. اب اس کو کوئی بڑھائی کا کام تو نہیں آتا، اس کو تو کرکٹ آتی ہے. تو آپ اس کو کرکٹ میں واپس لائیں. اس نے ٹائم کر لیا، معافی مانگ لی. سیکنڈلی بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ. اگر آپ کا بیٹا بھی ہو نا تو آپ اس کو واپس لے کے آ کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ہم نے عامر کو اس وقت بھی اپنے ٹیم سے کھلایا، اور وہ تو کراچی اس کو لے گیا، ورنہ ہم پہلے ہی لے لیتے.
اور عامر آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ٹیلنٹڈ جو میں نے فاسٹ بالر دیکھے وہ ہے پاکستان کا. تو آئی تھنک ہی ول بی لیڈر آف دا پیک اور ہی ول ڈو ویل فار کوئٹہ. اینڈ وٹ اباؤٹ نسیم شاہ؟ عامر آپ لے کے آئے ہیں، نسیم جو ہے اسلام آباد یونائٹیڈ میں چلے گئے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹیم پہ افیکٹ ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں ایک بیٹا دے دیا دوسرا لے لیا، لیکن نسیم کو آئی تھنک بہت اچھا لڑکا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس سے اسے جانا پڑا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جتنی فرینچائزیں اس میں ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، ہمارے کلب کے لڑکے کھیل رہے ہیں، عمر ایسوسیٹ کے. اگر آپ دیکھیں نا تو 50% لڑکے ہی ہمارے ہیں. تو اب ہم سب کو تو نہیں رکھ سکتے سب کو. نسیم از اے اسپیشل پروڈکٹ، ماشاء اللہ از ڈن ویری ویل. اللہ تعالیٰ سے اور ترقی دے، اور وہ بہت اچھی طرح ہم سے مل کے سب ہو گیا. اینڈ انشاءاللہ ایک دن وہ بھی واپس آئے گا جیسے عامر آئے. سر وینیو بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہر جو ہے شہر کا پروونس کا ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں کھیلا جائے، لیکن انلکیلی کوئٹہ اس دفعہ بھی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہمارے پلیئرز ہیں ان پہ کتنا افیکٹ آئے گا، یا جو فینز ہیں ان پہ کتنا افیکٹ آئے گا؟ نہیں آپ دیکھیں نا، وہ جیسے میں نے بتایا سردی کی وجہ سے وہاں گیمز ہی نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم سمر لیگ کرا دیں نا اپنی T20 کی جگہ T10 کرا دیں اور کوئٹہ پہ زیادہ ایمفیسس دیں، پشاور میں دیں، تو وہ مزہ آئے گا، فینس کو بھی مزہ آئے گا. شارٹر ورژن بہت کامیاب ہے اور ہم دیکھیں گے، دیکھیے پورا کوئٹہ دیکھنے آئے گا. تو ہوپ فلی کرکٹ بورڈ اس پہ ذرا زور دے گا انشاءاللہ. اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے جو فینز ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا سرپرائز ہے، ہم نے کیا ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے؟ کوئٹہ نے ہمیشہ دیکھیں ایسے حالات میں جب کہ وہ میچز لائیو نہیں دے سکتے، وہ بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے سردی میں بیٹھ کے میچز دیتے ہیں. تو مجھے تو کوئٹہ کو سلام، کوئٹہ کے فینس کو سلام، اور بہت شکریہ کوئٹہ کا. وہ جو عام آدمی ہے نا وہ بہت خوش ہے، اس کی ٹیم کا ایک نام ہے. پہلے کوئٹہ جگہ کو کوئی جانتا نہیں تھا، اب پوری دنیا کوئٹہ کو جانتی ہے. تو آئی تھنک کوئٹہ اینڈ بلوچستان از موونگ فارورڈ. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز از اے اسمال پارٹ آف دیٹ گریٹ تھرسٹ. اپنی ٹیم کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ PSL میں اس دفعہ ون کر پائے گا؟ دیکھتے تو ہمیشہ تھے کہ ون کر پائے گا. ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہماری جو عمر ایسوسیٹس یا ہماری پاکستان کرکٹ کلب ہے، اس کا اگر آپ ون پرسنٹیج دیکھ لیں پچھلے 20 سال سے، تو 97% وننگ ریشو ہے، جو کسی دنیا میں کسی کلب کا نہیں. لیکن وہاں ہمیں پورا عبور حاصل ہے. ابھی آپ دیکھیں کراچی کی ٹیم جو ہے ریجن کی، جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، ہم نے انڈر 19 جیتا، ہم نے قائد اعظم ٹرافی جیتی، ہم نے ابھی T20 جیتا، ہم دوسرے ون ڈے میں ہم فائنل کھیلے، بیڈ لائٹ کی وجہ سے ہار گئے چلیں. بٹ یہ ہسٹری میں نہیں ہوا 70 سال میں کہ ایک ریجن سب کچھ جیت گیا. تو آئی تھنک وہ جب آپ کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے نا، جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ PSL میں اتنا کنٹرول نہیں ہوتا آپ کے پاس جو ہونا چاہیے، تو یو ڈو ویل. جی یہ تھے ہمارے ساتھ ندیم عمر صاحب، جو کہ بہت زیادہ پر امید ہیں آنے والے PSL 9 کے لیے. اینڈ ہی ہوپس کہ جو کوئٹہ گلیڈیٹر ہے انشاءاللہ ضرور آگے جائے گا فائنل تک، اور جو انہوں نے چینجز کیے ہیں وہ ان سے بھی بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں. آپ کو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنی ہوسٹ کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.